خان صاحب یہ بتائیں، یکدم 12 لاکھ روپے کا جمپ، نئے لائسنس کی فیس 3 لاکھ روپے سے بڑھا کے 15 لاکھ، رینوول کی فیس 3 لاکھ سے بڑھا کے 15 لاکھ، کسی پروموٹر کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کا لائسنس اس کی فیملی کو منتقل کرنا ہو تب بھی 3 لاکھ سے بڑھا کے 15 لاکھ. تو اس طریقے سے تو یہ سیکٹر بالکل ختم ہو جائے گا. جی بہت شکریہ جی. یہی لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے، ہماری ایسوسیشن کے لیے. ہمارے 2500 پروموٹر جو اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور ہمارے یوتھ کو جو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے آرمی چیف کا اور ہمارے نگران گورنمنٹ کا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو فوکس ہے کہ ہمارا ورک فورس، سکلڈ ورک فورس یہاں سے باہر جائے. تو اگر جس سکلڈ ورک فورس کو اور یوتھ کو باہر بھیج کے 30 سے 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ٹریڈ لا کے دے رہی ہے، اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو بجلی گیس تو ہم نے مانگی نہیں، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہماری لائسنس کی فیس نہ بڑھائی جائے. اگر آپ نے اس کی لائسنس کی فیس 3 لاکھ سے اچانک بڑھا کے 15 لاکھ روپے کر دی، تو اس ٹائم پہ ہم لوگ ایک ذہنی اضطراب کا شکار ہیں. اوورال آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اس ٹائم پہ انفلیشن کی فگرز کہاں پہ آ گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ کہاں پہ آ گئی ہے، ہمارے پاس ان امپلائڈ یوتھ کہاں پہ ہے. اب دیکھیں اس موقع کے اوپر اگر کوئی بھی اوورسیز پروموٹر اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی فیملی کیا اس کے جنازے کے بعد 15 لاکھ روپے کا یہ بندوبست کریں کہ آپ 15 لاکھ روپے دے کے اس کے لائسنس کو ٹرانسفر کرائیں گے، اور اس کے ٹرانسفر کے بھی اندر 8 سے 10 مہینے اور 1 سال لگے گا. تو اگر ہمارے حکام بالا اس طرف فوکس نہیں کریں گے تو ہماری یہ اوورسیز امپلائمنٹ کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی. ہماری یوتھ کیسے باہر جائے گی؟ ہم 2500 پروموٹر جو ہیں، ہم لائسنس ہولڈر جو بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس یوتھ کو کیسے باہر بھیجیں گے؟ مجھے تو اس چیز کی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا پروموٹر جو ہے جو یہاں سے باہر ورک فورس بھیجتا ہے، ہر کوئی اتنے شاہانہ زندگی نہیں گزارتا. وہ مہینے کے اندر 15 20 25 30 لوگوں کو یہاں سے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے یہاں سے باہر ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہی لوگ جو ہے قطرہ قطرہ دریا بنتے ہیں اور ورک فورس جو ہے ہماری ریمیٹنس بھیجتی ہے. آپ اس کے انتقال کے بعد 3 لاکھ سے 15 لاکھ روپے اس کی فیملی کو کہہ دیں. نیا کوئی بھی ہماری یوتھ جو ہے لائسنس لینا چاہے، اس کے لیے بھی آپ 15 لاکھ کا آپ نے امپلیمنٹیشن کر دی کہ جی 15 لاکھ دیں گے تو آپ لائسنس لیں گے. تو اس طرح تو یہ ہماری ٹریڈ جو ہے آنے والے وقت کے اندر ہمارے پروموٹرز بھی کم ہوں گے، اور ہماری جو نئی یوتھ ہے جو اس فیلڈ میں HR کی فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہے، ان کا بھی فوکس اس فیلڈ کی طرف نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ اب تو اسٹیپ اٹھا دیا گیا، ترامیم ہو گئی، پالیسی آ گئی، 15 لاکھ روپے کا اعلان ہو گیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ سے بالکل بھی اضافہ نہ ہو، یا اضافہ کم ہو، 5 لاکھ ہو جائے، 6 لاکھ ہو جائے، 15 لاکھ میں کچھ کمی ہو جائے، یا کوئی ماڈریٹ لیول پہ جائیں گے آپ؟ دیکھیں ہماری تو ریکویسٹ ہے قوم بالا سے، SIFC سے، آرمی چیف سے، ہماری بیورو آف امیگریشن سے، ہمارے منسٹر صاحب سے، کہ ہماری یہ جو 3 لاکھ کی فیس ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ 3 لاکھ کی فیس ہے، اس کو 15 لاکھ آپ نے کر دیا، اس کو 3 لاکھ سے 5 لاکھ بھی کیا جا 3 سکتا لاکھ تھا، سے 5 لاکھ کر 5 دیا. لاکھ سے 6 لاکھ بھی کیا جا سکتا تھا. ایک ایسی اماؤنٹ کی جا سکتی تھی جس سے ہمارے اوورسیز پروموٹر کی فیملیز کے اوپر بھی بوجھ نہ بنتا، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی اس طرف HR کے بزنس کی طرف آتی. ہم نے اس سلسلے کے اندر کتنے سال کے بعد اضافہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ اضافہ تو کافی عرصے کے بعد ہے. پہلے یہ 1 لاکھ روپے فیس تھی، پھر اس کو یہ 3 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. اضافہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو آپ 400-500% نہیں بڑھا سکتے کہ آپ اتنا بڑھا دیں تاکہ نہیں آپ عدنان اس صاحب، ٹریڈ کو... کتنے سال کے بعد یہ 3 لاکھ سے 15 لاکھ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے جو رولز ہیں، یہ آج سے 10-15 سال کے بعد جو ہے یہ فیس کا انکریمنٹ ہوا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ فیس کا انکریمنٹ کر رہے ہیں، اس سے گورنمنٹ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہمارے اوورسیز پروموٹر کو نقصان ہوگا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کوئی سبسڈی پہ کوئی چیز نہیں مانگی. ہم تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر اوورال پروموٹرز کو دیکھ رہی ہے تو ہم ایک فیملی کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیملی، ایک پروموٹر کتنی ورک فورس سالانہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کرتا ہے. کیا اس کا کچن خراب ہوگا؟ کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کیا کرے گی؟ دیکھیں ہم نے تو ایسوسیشن نے، ہم لوگوں نے اپنے کمیونٹی کو دیکھنا ہے اور پاکستان کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی یوتھ کو دیکھنا ہے.